موسیٰ علیہ السلام۔ جب مقابلے کا دن آیا تو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین فیصلہ کیا جانا تھا۔ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں کی فتح دیکھنے کے لیے جمع ہونے کی دعوت دی گئی۔ جب تمام لوگ اور فرعون مقابلے کی جگہ جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر اپنے تمام فن اور ہنری ساز و سامان کے ساتھ آئے۔ تمام جادوگروں نے اپنے ہاتھوں میں تھامی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دی اور کہا، فرعون کی طاقت سے ہم ان پر غالب آ جائیں۔ چنانچہ اچانک وہ جگہ سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں میں بدلتا دیکھ کر خوف محسوس کیا اور پھر فرمان خداوندی ہوا، ڈرو مت، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینکو، اور تم نے انہیں شکست دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین سے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ میں بدل گئی اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر سجدہ ریز ہوئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ جادوگروں کے ہتھیار ڈالنے سے فرعون نیچے پھینک دیا گیا۔ فرعون نے غصے سے جادوگروں سے پوچھا، آپ کے مشورے کے نتیجے میں ہی یہ مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کی فتح سے قبل تمہیں کس نے اجازت دی کہ اس پر یقین کرو؟ فرعون نے جادوگروں کو دھمکایا کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا اور یوں ہی پھر دوبارہ کروں گا تاکہ تم مفلوج ہو جاؤ۔ چونکہ جادوگروں کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا تھا، انہوں نے فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور کہا، اپنے رب کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اور پھر مصریوں نے موسیٰ پر اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور فرعون سے اس کو خوفزدہ کیا اور انہیں متنبہ کیا کہ صرف ایک خدا پر ایمان لائیں، اور ایک اللہ کی حکمرانی کا جواز باطل ہونے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے اپنی حکومت کو خطرہ محسوس کیا اور فیصلہ کیا، ہم ان کے بیٹوں کو مار ڈالیں گے اور ان کی خواتین کو زندہ رہنے دیں گے، انہیں بے چین و بے سکون بنا دیں گے، یقیناً ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرعون نے موسیٰ پر یقین نہ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند نہ کیا۔ خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے باہر جانے کی وحی نازل کی، اور ان کی روانگی رات کو ہوگی، اور انہیں یہ بھی آگاہ ہوا کہ فرعون اپنے فوجیوں کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا۔ جب فرعون نے یہ خبر سنی کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں تو اس نے اپنا حکم مرسال کیا کہ ان لوگوں کے پیچھے اپنا فوجی لشکر بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے تھے اور فرعون کی فوج ان کے قریب آ چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود لوگ گھبرا گئے، ان کے سامنے سمندر اور پیچھے دشمن تھا، اور پاس نہ کوئی جہاز اور ان کے پاس لڑنے کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ یہ خواتین اور بچوں کے ساتھ غیر مسلح مردوں کا گروہ تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ فرعون ان سب کو ذبح کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے لوگ پکارے، فرعون ہمیں پکڑ لے گا۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، خداوند مجھے ہدایت دے گا۔ اور عین اس لمحے خدا کی طرف سے وحی آئی، اپنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگاؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا تو وہ الگ ہو گیا، اور سمندر کے بیچوں بیچ راستہ ہموار ہوا، اور سمندر کے دونوں حصے بہت بڑے ٹیلے کی مانند نظر آنے لگے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر تک پہنچا اور خشک راستہ دیکھ کر اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گروہ کے ہمراہ سمندر عبور کر چکے، خدا کا حکم آیا اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے وسط میں غرق ہوا، جہاں لہروں نے انہیں گھیر لیا، اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ